انتہائی قابل قدر معزز سامعین، گزشتہ کل کی جو رمضان کی 17 تاریخ تھی، تاریخی حوالے سے دو بڑے اہم واقعات اپنے سینے میں محفوظ رکھے ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک اسلام اور مسلمانوں کی سب سے پہلی لڑی جانے والی جنگ غزوہ بدر ہے۔ 313 صحابہ کرام بے سر و سامانی کے عالم میں 1000 لشکر جرار کے مقابلے کے لیے نکلی، اور اللہ پاک نے ان 313 مسلمانوں کو وہ تاریخی فتح عطا فرمائی کہ جس سے اسلام کو شوکت اور عزت ملی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ جن کا خیال یہ تھا کہ ہم جا کر مدینے سے بھی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا صفایا کر سکیں گے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اپنے وجود کو کیسے باقی رکھ سکیں گے، جبکہ وہ رمضان کے مہینے میں نکلے تھے، ان کا روزہ تھا، اور 1-2 کھجوریں ان کو سحری میں ملا کرتی تھی اور 1 کھجور افطاری میں۔ کھانے پینے اور خوراک کے یہ عالم اور فتح اللہ پاک نے ان کو ایسی عطا فرمائی جو تاریخ میں اپنی مثال بنی۔ اس کے بعد دوسرا جو تاریخی واقعہ ہے وہ میری اور آپ کی کل کائنات کی سب سے محبوب ترین ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وفات ہے کہ اسی 17 رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جہاں کو چھوڑ چکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں۔ ہجرت سے 8 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ پیدا ہوئی تو ان کے پیدائش کے 8 سال بعد اللہ کے پیارے پیغمبر اور حضرت ابو بکر نے ہجرت فرمائی ہے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر کو لے کر ہجرت کر رہے تھے تو گھر میں ایک آپ تھی جس کی عمر 8 سال، اور ایک آپ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ 2 جوان بیٹیوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر حضرت ابو بکر نے ہجرت میں میرے پیغمبر کا ساتھ دیا۔ 6 سال کی عمر میں میرے پیغمبر کے ساتھ رشتہ طے پایا، اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانیں اور آپ کے حجرے کی زینت بنی۔ آپ کے فضائل تو بے مثال ہیں۔ آپ کی تصویر ریشم کے کپڑے میں اللہ پاک نے اپنے حضور کو 3 دفعہ خواب میں دکھایا، ایک رات خواب میں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ آپ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں 10 خواتین آئی ہیں، لیکن وہ 10 کے 10 ایسی ہیں کہ یا ان کو طلاق ملی ہے یا وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ جو کنواری ہو اور جس کی پہلی نکاح اور پہلی شادی ہو وہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں ہوتے تو حضرت جبریل نہیں آتے۔ آپ واحد پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہیں،
کہ میرے پیغمبر آپ کے بسترے پر ہوتے تب بھی جبریل وحی لے کر آتے. اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے حجرے اور اس کے بسترے میں وحی اتری ہے، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے جبریل کو دیکھا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے اسی کے برابر میں باب ہیں، باب جبریل، اور یہیں سے جبریل آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، اور یہی حجرہ عائشہ ہے. آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بار بار پوچھا میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا. ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ اب میں حجرہ عائشہ میں رہوں، تو انہوں نے اجازت دی اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے. پھر بیماری کے جو سخت ترین بیماری کے دن تھے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزری ہے. جب آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی آپ نے نماز کے لیے تیاری فرمائی، پھر بے ہوشی تیاری ہوئی، پھر نماز کی تیاری فرمائی، پھر بے ہوش ہو گئے. پھر آپ کو لگا کہ شاید میں جا کر مسجد میں نماز نہ پڑھا سکوں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جماعت کرائیں. تو آپ عرض کرنے لگی کہ آقا میرے والد رقیق القلب ہیں، دل کے اعتبار سے بہت نرم ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. میں حضرت عمر سے کہہ دوں کہ وہ آپ کے مصلی پر نماز پڑھائیں. آپ بے ہوش ہو گئے. دوبارہ ہوش آیا تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہیں میرے مصلی پر نماز پڑھائیں. آپ نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے حضور میں عمر سے عرض کر دوں وہ آپ کے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائیں. پھر آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی تھوڑی سی زیادہ ہوئی تو اماں جان نے پیغام بھیجا کہ حضرت عمر میرے پیغمبر کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں. حضرت عمر مصلی پر آئے، اللہ اکبر کہی، اتنے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو ہوش آیا. فرمایا کلا کلا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، مری ابا بکر. اور پھر ڈھانٹتے ہوئے فرمایا تم تو یوسف کے صواحبات، یعنی وہ یوسف کو برغلانی والی عورتوں کی طرح ہو. حضرت ابو بکر سے کہیں، ابو بکر سے کہیں. اور یہ آواز اتنے جلال میں تھی کہ صحابہ کرام نے سن لیا. تو حضرت عمر پیچھے ہٹے، حضرت ابو بکر مصلی پر آئے، میرے پیغمبر حجرے میں موجود ہیں. 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ آپ نے انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اب اللہ پاک ہی میرا سب سے بڑا رفیق ہیں. فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے آخری سانس لی تو میرے سینے پر لی ہے. یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے مرویات کے تعداد، آپ سے جو احادیث مروی ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک روایت کے مطابق، ایک تاریخی روایت جنہوں نے صحابہ کرام کے مرویات اور احادیث کو نقل کیا ہے کہ کس صحابی سے کتنی روایتیں نقل ہیں، تو 20,000 احادیث یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہیں. اس لیے امت میں اور ازواج مطہرات میں ان کا مقام سب سے بڑا ہے. سن 56 ہجری میں، سن 57 یا 58 ہجری میں اور 17 رمضان المبارک کو آپ دنیا سے چلی گئی، اور روزے کے بالکل سامنے جنت البقیع میں
آپ کی تدفین ہے اور آپ مدفون ہوئے.